إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وقال الله تبارك وتعالى وفي موضع آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اس رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و سجاوار ہے جو علی کل شیء قدیر ہے، جو باقی ہے، جو سمیع ہے، جو بصیر ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو بہت ساری صفاتوں کے ذریعے اتنے بڑے مقام پر ہے کہ اس کے مقام کے جیسا کسی کا مقام نہیں، جو ہم سب کا خالق ہے، جو ہم سب کا مالک ہے، ہم سب کا رازق ہے، جس نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے فراہم کیا، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، ناک دیا، کان دیے، آنکھ دیے، گویا کہ ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ دل کی دھڑکن جو چل رہی ہے، یہ سانس کا چلنا بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں انعام ہے۔ اگر وہ سانس کو روک دے
تو ایک زندہ انسان مردہ ہو جائے گا، ایک دنیا میں رہنے والا انسان آخرت کی زندگی میں چلا جائے گا۔ رب تعالی کی سب سے بڑی نعمت ہم پر یہ ہے کہ اس نے ہمیں اسلام والا بنایا، ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہم پر ہے۔ میرے بھائیوں، ہم دعا کرتے ہیں رب تعالی سے کہ یا الہ العالمین، قیامت کے دن تک لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بے گنتی بے حساب درود و سلام کے پھول نچھاور فرما تمام نبیوں پر، رسولوں پر بالخصوص و بالعموم، اللہ کے آخری نبی امام کائنات سید الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بات چل رہی تھی حقوق الزوجین کے تعلق سے، میاں بیوی کے آپس کے حقوق کیا ہیں، اور ایک مسلمان مرد اور ایک مسلمان عورت کا، مسلمان مرد کا بحیثیت شوہر اور مسلمان عورت کا بحیثیت بیوی کردار کیا ہونا چاہیے، اس پر ہم گفتگو کر رہے تھے۔ آج کے اس مختصر سے گفتگو میں اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ تعالی کچھ باتیں اور اس عنوان کے تعلق سے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائیوں، اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا جو کسی بھی مذہب کے اندر، کسی بھی دین کے اندر نہیں ہے۔ آج لوگ شکایتیں کرتے ہیں، آج لوگ اسلام پر کیچڑ اچھالتے ہیں کہ اسلام نے عورت کے ساتھ ناانصافی کی، اسلام نے عورت کے ساتھ وہ برتاؤ کیا جو نہیں کرنا چاہیے۔ طرح طرح کی باتیں اور طرح طرح کے اعتراضات لوگ کرتے ہیں، مگر ان کے اعتراضات، ان کے جو اسلام کے اوپر سوالات ہیں، سارے کے سارے بے بنیاد ہیں، جھوٹے ہیں۔ اسلام تو وہ ہے جس نے ایک عورت کو سماج اور معاشرے کے اندر زندہ رہنے کا حق دیا۔ اسلام جب نہیں تھا تو وہ سماج و معاشرہ جہاں پر اسلام کی سب سے پہلے نشر و اشاعت کی گئی، وہاں پر آپ دیکھیے حالات کیسے تھے۔ بیٹیوں کو، عورتوں کو سماج اور معاشرے کے اندر زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا، ان کو اپنے پیروں تلے دبایا جاتا تھا۔ مگر اسلام نے وہ حق دیا جو آج تک کسی مذہب اور دین کے اندر نہیں مل سکتا ہے۔ یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہماری شریعت کے اندر رب تعالیٰ کا قرآن، رب تعالیٰ کا کلام سب سے اونچا ہے ہمارے لیے۔ قرآن مجید کے اندر آپ اٹھائیے، پورے قرآن کے اندر کسی بھی عورت کا نام اللہ نے ذکر نہیں کیا، ایک عورت کے علاوہ کسی بھی عورت کا نام نہیں۔ ایک عورت کا نام اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، حضرت مریم علیہ السلام کا، اس کے علاوہ کسی بھی عورت کا نام قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے نہیں لیا۔ یہ عورت کا مقام نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کے ماں کا ذکر کیا تو کہا ام موسیٰ، لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر کیا، نوح علیہ السلام کے بیوی کا ذکر کیا تو کہا امرأت لوط، امرأت نوح۔ آپ دیکھیے کہ عزیز مصر، جسے مشہور جس نام سے لوگ جانتے ہیں اور تاریخ کی کتابوں سے لوگ نقل کرتے ہیں، زلیخا، اس کا بھی نام قرآن مجید کے اندر نہیں ہے، اور اسے امرأت العزیز، عزیز مصر کی بیوی۔ ایک نام اللہ رب العالمین نے ذکر کیا مریم کا، اس کی بھی وجہ ہے، سبب ہے۔ کیا وجہ ہے؟ دنیا کے اندر سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ شرک کی تردید کرنی تھی، شرک کو رد کرنا تھا۔ یہ کہتے ہیں نصارہ کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح مسیح ابن اللہ، کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔
تو اللہ نے کہا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں. یعنی اس شرک کی تردید کرنی تھی تو اللہ نے مریم کا نام ذکر کیا قرآن مجید کے اندر. یہ نقطہ اور یہ عجیب و غریب پوائنٹ آپ ہمیشہ یاد رکھیے. یہ قرآن مجید کے بولنے کا انداز ہے. تو یہ عورت کا مقام نہیں تو اور کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر مردوں کے تعلق سے کوئی ایک سورہ بتائیے آپ. نہیں، قرآن مجید کے اندر عورتوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ایک پوری سورت نازل کر دی. سورہ نساء کے نام سے، عورت کے نام سے اللہ رب العالمین نے نازل کر دی. یہ عورت کا مقام نہیں تو اور کیا ہے؟ عورت اگر ایک بیٹی ہے تو ہماری شریعت کہتی ہے کہ وہ رحمت ہے. اور یہاں تک ہماری شریعت کہتی ہے، وہ واقعہ اٹھا کر کے دیکھیے، مشہور واقعہ، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں ہے. ایک سائلہ آتی ہے سوال کرنے کے لیے، کچھ مانگ رہی ہے کھانے کے لیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود ہیں. حضرت عائشہ نے اس سائلہ کے کہنے پر گھر کے اندر ڈھونڈا، کچھ نہیں ملا. پیارے رسول کا گھر ہے، امام الانبیاء کا گھر ہے، اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں. سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. او لوگو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے اور کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یہ اسلام، یہ دین، جس دین کا مذاق آج ہم اڑا رہے ہیں، جس دین کو آج ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں، جس توحید کی دعوت کو ایک مسلمان کو جس طریقے سے عام کرنا چاہیے، اس توحید کی دعوت کو آج ہم عام کہاں کر رہے ہیں؟ او لوگوں، اس توحید کے لیے، اس دین کے لیے، اس اسلام کے لیے محمد رسول اللہ نے کیا کیا قربانیاں دی. حضرت عائشہ نے بہت زیادہ ڈھونڈا تو ایک کھجور ملا. پوری کائنات کے سب سے عظیم انسان کا گھر ہے اور کھانے کے لیے ایک کھجور. حضرت عائشہ لا کر کے وہ کھجور اس سائلہ کو دے دیتی ہیں، اس بھکارن کو دے دیتی ہیں. حضرت عائشہ نے وہ منظر بیان کیا کہ وہ کھجور لینے کے بعد وہ عورت جب سوال کر رہی تھی تو یہ کہہ رہی تھی کہ ہم کافی دنوں سے بھوکے ہیں اور ہماری بچیاں بھوکی ہیں. مگر وہ عورت کھجور لینے کے بعد اس کھجور کے 2 ٹکڑے کرتی ہے اور دونوں بچیوں میں تقسیم کر دیتی ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، حضرت عائشہ نے وہ واقعہ بیان کیا جو ان کے ساتھ پیش آیا. کہا یا رسول اللہ، میں نے دیکھا کہ وہ عورت خود کھجور نہ کھا کر کے اپنی بیٹیوں کو دے دیتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عائشہ، یہ بیٹیاں بھی انسان کے لیے آزمائش ہے، یہ بیٹیاں بھی انسان کے لیے رحمت ہے. اگر اس آزمائش میں انسان کامیاب ہو جائے، کُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ، یہ بیٹیاں کل قیامت کے دن جہنم کے دروازے پر کھڑی ہو جائیں گی اور جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے آڑ بن جائیں گی، حجاب بن جائیں گی. یہ جہنم کا دروازہ ہے، یہاں پر بچیاں کھڑی ہوئی ہیں. اے اللہ، یہ میرا باپ ہے، دنیا کے اندر میرا خیال رکھا کرتا تھا، مجھے کھلاتا تھا، مجھے پلاتا تھا، میری اچھی طریقے سے پرورش کی تھی. اے اللہ، اس کو جہنم میں مت ڈال. وہ بیٹیاں اپنے باپ کے لیے جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے پردہ بن جائیں گی. یہ بیٹیوں کا مقام ہے اسلام کے اندر، اور بحیثیت ماں کتنا بڑا مقام ہے ہم تمام لوگوں کو معلوم ہے، اور تمام چیزیں بیان کر کے رکھ دی گئی ہیں. یہ ہماری شریعت ہے اور یہ اصول ہے اسلام کا. 2 کردار بڑا اہم ہوتا ہے، ایک ماں کا اور ایک بیٹی کا کردار. شریعت نے ان کے بہت سارے مقامات اور بہت سارے حقوق بیان کیے. ہم بات کر رہے تھے کہ بیوی کے اوپر شوہر کے حقوق کیا ہے اور ایک مثالی بیوی کا کردار کیسا ہوتا ہے.
اس پر ہم گفتگو کر رہے تھے اور ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ پہلا جو کردار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مثالی بیوی اپنے شوہر کی مدد کرتی ہے دیندار بنانے میں، دین کے کام میں اس کی مدد کرتی ہے، اور شوہر بیوی کی مدد کرتا ہے، ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں دین کے معاملے میں شوہر اور بیوی۔ اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ رب تعالی کی رحمت نازل ہوتی ہے ایسے میاں اور بیوی پر جو ایک دوسرے کو تہجد کے لیے جگاتے ہیں۔ اور بات یہاں تک میں نے کیا تھا کہ تہجد تو دور کی بات ہے، آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر وہ کردار والی عورتیں کہاں گئیں جو کردار صحابیات کے اندر تھا؟ وہ عورتیں کہاں کھو گئیں جو عورتیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اور تابعین اور سلف صالحین کے زمانے کے اندر اپنے بیٹوں کے تعلق سے بھی اور اپنے شوہروں کے تعلق سے بھی کردار ادا کرتی تھی، جو خود جاگتی تھی اور اپنے بیٹے کو اپنے شوہر کو جگایا کرتی تھی؟ وہ عورتیں آج کہاں کھو گئی ہیں بتاؤ ذرا؟ آج تمہارا کردار کیسا ہے؟ تم گھر کے اندر ساری ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے تیار ہو، مگر بتاؤ میری ماؤں اور بہنوں، یہ کردار جو ایک مثالی بیوی کا ہونا چاہیے کہ دین کے معاملے میں شوہر کی مدد کر دی، آج کہاں ہے وہ کردار؟ اگر وہ کردار ہوتا تو بتاؤ نمازوں میں لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ فجر کی نماز میں لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کہاں گیا وہ کردار کہ شوہر بغیر داڑھی کے گھوم رہا ہے اور تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے؟ میں نے اس بات کو بھی ذکر کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر اسی حالت میں موت ہو جائے، داڑھی نہیں ہے تمہارے چہرے پر، سنت نہیں ہے تمہارے چہرے پر، اور سن لو پانچوں وقت کی نماز پڑھتے ہو، سب کچھ ہے تمہارے پاس، مگر تمہارے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، سنت نہیں ہے، سنت کا مذاق اڑا رہے ہو، تو کیا فائدہ میرے بھائیوں؟ کیا فائدہ بتاؤ؟ کیوں سنت کا مذاق اڑا رہے ہو؟ اگر اسی حالت میں موت ہو جائے تو کیا رب سے اپنے اللہ سے ملاقات کرو گے تو سنت کا مذاق اڑا کر کے کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ تو وہ عورتیں کہاں گئی جو اپنے شوہروں کو کہیں کہ داڑھی رکھو، نماز پڑھو؟ تو ایک کردار کیا ہے؟ دینداری والا کردار۔ اس کے بعد دوسرا کردار یہ ہے، ایک مثالی بیوی کی پہچان یہ ہے کہ وہ خدمت زوج کو پورا کرتی ہے، وہ شوہر کی خدمت کرتی ہے، اور اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ او لوگو، او میری ماؤں اور بہنوں، قرآن مجید نے جس لفظ کے ساتھ تمہیں اس ذمہ داری کو پورا کرنے کا حکم دیا وہ لفظ قانتات کا لفظ ہے، یعنی زبردستی نہیں بلکہ وہ اپنی خوشی سے شوہر کی خدمت کرتی ہیں۔ اور آج ہمارے سماج کا معاملہ کیا ہے؟ آج ہمارے معاشرے کا معاملہ کیا ہے؟ کچھ پڑھی لکھی لڑکیاں جو معلمات ہیں، طرح طرح کے اپنے حقوق بتلاتی ہیں۔ ایسی لڑکیوں سے کہنا چاہتا ہوں، ایک حدیث کے ذریعے ان کو جواب دینا چاہتا ہوں، بتاؤ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا واقعہ سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ حضرت فاطمہ کا وہ کردار جو حضرت علی کے ساتھ تھا، اس کردار کے بارے میں معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ حضرت علی خود بیان کرتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس راوی کے سامنے یہ بات، یہ واقعہ پیش کیا، حضرت علی یعنی فاطمہ کے شوہر کا خود بیان ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آپ کے پاس کچھ خادم آئے، غلام آئے، آپ کی بیٹی کو پتا چلا، بھاگتے ہوئے اپنے باپ کے گھر پر گئیں، مگر انہوں نے دیر کر دیا تھا۔ جب اپنے ابا کے گھر پر پہنچتی ہیں تو اللہ کے پیارے رسول گھر میں موجود نہیں ہے۔ حضرت عائشہ گھر میں، فاطمہ نے حضرت عائشہ سے گفتگو کیا، بات کیا، بولے تمہارے ابا جان گھر پر نہیں ہے۔ کہا جب ابا جان آئیں گے
تو کہہ دینا کہ تمہاری بیٹی فاطمہ آئی تھی، کچھ کام تھا، ابا جان سے یہ گفتگو اور یہ پیغام میرا پہنچا دینا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ کی بیٹی آئی تھی۔ نبی بولے کیا کام تھا، کس لیے آئی تھی؟ حضرت عائشہ نے کہا، انہوں نے کہا کہ یہ پیغام دے دینا کہ تمہاری بیٹی فاطمہ آئی تھی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، او کائنات کے لوگوں، ایک باپ کیسا ہونا چاہیے؟ پیارے رسول کی سیرت اٹھا کر کے دیکھو، پیارے رسول فوراً اپنے بیٹی کے گھر کا راستہ لیتے ہیں، گھر پر پہنچتے ہیں۔ حضرت علی کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پر تشریف لائے تو آپ میرے اور فاطمہ کے بیچوں بیچ درمیان میں بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نے اپنے پیروں کو پھیلا لیا، نبی کے پیر ٹھنڈ ہو رہے تھے اور نبی کے پیروں کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے پر محسوس کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے بیٹی فاطمہ کیا بات ہے، تم گھر پر آئی تھی؟ کہا میرے ابا جان، میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس کچھ غلام آئے ہوئے، مجھے بھی ایک غلام دے دیجئے۔ اے اللہ کے نبی، اے میرے ابا جان، یہ میرا ہاتھ ہے، چکی چلاتے چلاتے میرے ہاتھ پر جو نشان ہے وہ سوکھ گیا ہے اور وہ نشان ایک موٹا نشان بن چکا ہے۔ یہ دیکھیے آپ کی بیٹی فاطمہ کے ہاتھ پر ایک موٹا نشان بن چکا ہے، چکیاں چلاتے چلاتے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں فاطمہ، فاطمہ بنت رسول، تیری عظمت کو سلام۔ او کائنات کی عورتوں، حضرت فاطمہ کا کردار دیکھو، کون ہے یہ؟ دنیا کے سب سے عظیم انسان کی بیٹی ہے، اور کردار کیا ہے؟ اپنے شوہر کے گھر میں اس طریقے سے کام کرتی ہیں کہ ہاتھ میں چھالے پڑ گئے ہیں، نشان پڑ گئے ہیں۔ بتاؤ کیا یہ کردار تم ادا کر پاؤ گی؟ آج تمہیں معمولی سا کام دے دیا جائے، کھانا بنانے کا یا کپڑے دھلنے کا کام دے دیا جائے، طرح طرح کے حقوق بیان کرنے لگتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹی فاطمہ دنیا مانگ رہی ہے، اے میرے ابا جان مجھے غلام دے دیجئے۔ باپ کیا کہہ رہا ہے؟ اے فاطمہ، اے علی، تم دونوں کو میں ایک ایسا راستہ نہ بنا دوں اور بتا دوں جو غلام سے بہتر ہے، نوکر سے بہتر ہے۔ کہا کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ کر کے سو جایا کرو، یہ بہتر ہے اس غلام سے۔ بیٹی کیا مانگ رہی ہے؟ دنیا مانگ رہی ہے، اور باپ کیا دے رہا ہے؟ آخرت دے رہا ہے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ دنیا کی تمام چیزیں ہم دے دیے، کبڑ دے دیے، ٹنکر دے دیے، بیڈ دے دیے، اور جتنی ضروریات کے سامان ہیں شادی بیاہ میں ساری چیزیں جہیز کے نام پر ہم نے دے دیا، ساری چیزیں۔ دنیا کی تمام دولتیں اپنی بیٹیوں کے قدموں میں ڈال دیتے ہو، آخرت کی کتنی فکر کرتے ہو بتاؤ ذرا۔ باپ سے بیٹی کیا مانگ رہی ہے؟ دنیا مانگ رہی ہے، باپ کیا دے رہا ہے؟ آخرت دے رہا ہے۔ یہ کردار تھا۔ اور بتاؤ میری ماں اور بہنوں، اگر شوہر کی خدمت اور شوہر کے گھر میں کام کرنے سے شریعت منع کرتی تو پیارے رسول حضرت علی سے کہتے کہ نہیں کہتے کہ علی میری بیٹی کا یہ کام نہیں ہے کہ تم اس سے چکی چلواؤ اور گھر کے کام کرواؤ اور اپنی خدمت کرواؤ، نہیں، یہ ہے خدمت زوج، ایک مثالی بیوی کا کردار، خوشی خوشی اپنے شوہر کے گھر میں کام کرتی ہے اور اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے۔ دوسرا کردار کیا ہے؟ شوہر کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا۔ شوہر کی اطاعت و فرما برداری یہ جنت میں لے جانے کا سبب ہے، جنت میں لے جانے کا سبب ہے۔ آپ دیکھیے، ایک حدیث کے ذریعے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کا ذکر کیا، اور 4 چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر کسی عورت کے اندر یہ 4 چیزیں پائی گئیں
اور اس نے عمل کر لیا تو وہ جنت کے کسی بھی دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتی ہے. کیا ہے اس کا پہلا کام؟ کیا ہے؟ اذا صلت المرأة خمسها. پہلا کام کیا ہے؟ پانچوں وقت کی نمازیں پڑھنا پابندی کے ساتھ. وصامت شہرہا. رمضان کے روزے رکھنا، 1 مہینے کا روزہ رکھنا. وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا. شوہر کی فرما برداری کرنا. وَحَسَّنَتْ فَرْجَهَا. اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنا. یہ 4 چیزیں جس عورت نے عمل کر لیا، بتاؤ کتنا شریعت نے کتنا آسان کر دیا عورتوں کے لیے. مردوں کے لیے تمام ذمہ داریاں ہیں. نماز بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، تمام چیزیں کرے، گھر کے باہر جا کر کے تجارت کرے، روزی تلاش کر کے لائے، کھلائے پلائے سب کچھ. اور ایک عورت کے لیے جنت میں جانا کتنا آسان کر دیا گیا. یہ عورت کا مقام نہیں تو اور کیا ہے اسلام کے اندر؟ کہاں نمازیں پڑھے 5 وقتوں کی، رمضان کے روزے رکھے، شوہر کی فرما برداری کرے اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے. کیوں؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. ایک عزت دار عورت، ایک باحیا عورت یہ سوچتی ہے کہ میں اپنے شوہر کی ہوں، میں اپنے شوہر کی ہوں، میرے شوہر کے علاوہ مجھ پر کسی اور کا حق بولو نہیں ہے. یہ ایک مثالی بیوی کا کردار ہونا چاہیے. آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنا. یہ بہت ساری عورتوں کے اندر یہ کردار پایا جاتا ہے، یہ کیریکٹر پایا جاتا ہے. ارے بن کے رہو، اپنے شوہر کی بن کے رہو، کیوں ادھر ادھر منہ مارتے ہو؟ شریعت نے 4 چیزیں بتلائی اور اطاعت زوجہا اور اپنے شوہر کی جو فرما برداری ہے میرے بھائیوں، یہ بڑی اہم ہے، بڑی اہم چیز ہے. اس کو معمولی نہ سمجھنا میری ماؤں اور بہنوں. شوہر کا مقام اتنا بڑا اتنا بلند ہے کہ بغیر شوہر کے اجازت کے نفلی روزہ بھی رکھنا تمہیں منع کیا گیا ہے. شوہر کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ کے پیارے رسول نے یہاں بول دیا تھا کہ اگر کسی کے سامنے دنیا کے اندر سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنی شوہر کے سامنے سجدہ کرو، اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرو. یہ شوہر کا مقام ہے، یہ شوہر کا مقام ہے. اگر شوہر بلائے تو تمام چیزیں چھوڑ کر کے شوہر کے پاس چلی جاؤ. مگر ایک چیز یہ بھی واضح کر دوں کہ خالق کی نافرمانی کر کے مخلوق کی فرما برداری جائز نہیں ہے. یعنی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا کوئی چیز اگر شوہر کہہ رہا ہے تو اس کو نہیں ماننا ہے. شوہر ہے یہ تو شوہر ہے. ماں اور باپ کا اتنا بڑا مقام ہے، ان کے تعلق سے قرآن نے کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. ماں اور باپ بھی اگر اللہ کے خلاف کچھ کہنے کو کرنے کو کہیں تو مت کرو، انکار کر دو. فَلَا تُطِعْهُمَا. اور ایک کردار یہ ہونا چاہیے شوہر کے تعلق سے، ایک مثالی بیوی کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ شوہر اگر گھر سے باہر ہے اور باہر کے بعد اگر گھر کے اندر آ رہا ہے یا سفر پر ہے اور بہت دنوں کے بعد آ رہا ہے تو شوہر کو اطمینان دینا چاہیے ہر طریقے سے. اگر شوہر پریشان ہے، تکلیف میں ہے تو اس کی پریشانیوں کو بڑھانا نہیں چاہیے، اس کا سہارا بننا چاہیے. یہ ایک مثالی بیوی کا کردار ہونا چاہیے. آج ہمارے ہاں معاملہ کیا ہے؟ آج ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ شادی بیاہ میں اور یہ تمام چیزوں میں ایک عورت اگر جائے گی تو دنیا بھر کے سنگار، دنیا بھر کے میک اپس اور دنیا بھر کی چیزیں کر کے جائے گی اور گھر کے اندر چڑیل بن کر کے رہے گی. یہ ایک عورت کا کردار بن چکا ہے. آج شوہر کے سامنے اس طریقے سے بن کر کے رہو کہ شوہر اگر آئے تو کیا کرے؟ تمہیں دیکھ کر کے خوش ہو جائے. اگر دنیا بھر کی تمام مصیبتیں اور تکلیفیاں وہ دل کے اندر لے کر کے آ رہا ہے تو تمہیں دیکھنے کے بعد، تمہاری باتوں کو سننے کے بعد ایک شوہر خوش ہو جانا چاہیے. یہ کردار اپنے اندر پیدا کر دو. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ کو سورہ علق کی ابتدائی چند آیات
قرآن مجید کے دیا گیا، پہلی وحی نازل ہوئی، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا تھی؟ جبرائیل آئے، غار حرا کے اندر پیارے رسول موجود ہیں، جبرائیل آئے اور کہنے لگے اقرا، اے محمد پڑھو۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ جبرائیل نے سینے سے لگایا اور زور سے دبایا، پیارے رسول کی سانسیں باہر آنے لگی، سانس بند ہونے لگے۔ 3 مرتبہ اس طریقے سے جبرائیل نے کیا۔ پھر اس کے بعد سورہ علق کی چند آیتیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم۔ او میری ماں اور بہنوں، او میرے بھائیوں، آج تمہارا معاملہ کیا ہے؟ دنیا کی تمام تعلیمات دینے کے لیے تیار ہو، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، سرکاری ٹیچر بناؤ، دنیا بھر کی تمام ڈگریاں دینے کے لیے تیار ہو، مگر بتاؤ شریعت کا قانون اور شریعت کے اصول اور شریعت کا علم کتنا ہے تمہارے بچوں کو؟ کھڑا کر کے پوچھ لیا جائے کہ حضرت خدیجہ کے بطن سے پیارے رسول کے کتنے بچے تھے اور نام بتاؤ، اکثر بچے فیل ہو جائیں گے اس میں۔ یہ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر یہ دکھ بھری تکلیف بھری بات ہے کہ نہیں؟ یہ بتاؤ آپ۔ افسوس والی بات ہے، قرآن کی سب سے پہلی آیت اور قرآن کے سب سے پہلا لفظ نازل ہو رہا ہے اقرا، پڑھو، تعلیم کے اوپر۔ اور کون سی تعلیم؟ شریعت کے تعلیم کے اوپر۔ اور آج ہماری قوم اندھی ہو چکی ہے، بہری ہو چکے، اسے سنائی نہیں دیتا، اسے دکھائی نہیں دیتا۔ اور بتاؤ میری ماں اور بہنوں، بحیثیت شوہر، اگر تمہارا بس اپنے شوہر پر نہیں چلتا ہے، تمہارا شوہر ظالم ہے، جابر ہے، تمہیں مارتا ہے، اگر تم اسے کچھ کہتی ہو تو کیا تمہارے بچوں پر بھی تمہارا زور نہیں چلتا ہے؟ فجر کی نماز میں تمہارے بچے کہاں رہتے ہیں؟ بتاؤ ذرا، کہاں گیا وہ کردار؟ کیا کردار ادا کر رہی ہو تم؟ ایک بحیثیت بیوی تو فیل ہو ہی، بحیثیت ماں بھی فیل ہو۔ ہم چیخ کر چلا کر تھک گئے، اور تھک کیا گئے؟ بے شرم ہو گئے کہ بھائی اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو، قرآن کی تعلیم دو، اور تمہیں گھر کے بغل میں حفظ کا مدرسہ کھول کر کے رکھ دیا گیا ہے، تمام آسانیاں دے دی گئی ہیں، مگر یا تو میں بے شرم ہو گیا ہوں یا تو عوام بے شرم ہو گئی ہے۔ یہ کھلے عام کہہ رہا ہوں میں۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اور اللہ کے نبی کافی پریشان ہے، کافی تکلیف میں ہے، اور گھر کے اندر داخل ہوئے۔ گھر کے اندر آئے تو حضرت خدیجہ کا کردار کیا تھا؟ وہ کردار دیکھو میری ماؤں اور بہنوں، اور آج اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ پیارے رسول آئے اور کہا زملونی زملونی، خدیجہ مجھے چادر اڑھاؤ، مجھے چادر اڑھاؤ، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ اور پیارے رسول نے یہاں تک بول دیا کہ مجھے اپنے جان کا بھی صدمہ لگ رہا ہے، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری جان بھی چلی جائے گی، میں موت کے قریب پہنچ چکا ہوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیف میں تھے، حضرت خدیجہ کے وہ الفاظ اٹھا کر کے دیکھو، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اے میرے شوہر، اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا، اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا۔ اے میرے شوہر، آپ بے کسوں کی، بے بسوں کی مدد کرتے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے آپ ان کو دیتے ہیں۔ اے میرے شوہر، آپ بے سہارا لوگوں کا سہارا بنتے ہیں، آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں۔ اے میرے شوہر، انشاءاللہ اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا۔ حضرت خدیجہ نے وہ کردار ادا کیا، اور حضرت خدیجہ نے کوئی شک و شبہ والی بات نہیں کی کہ اے نبی آپ پریشان ہیں، آپ تکلیف میں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو کچھ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بدن میں کوئی بیماری ہو جائے۔
آج کی عورتیں ہوتی تو یہی سب کہتی، مگر حضرت خدیجہ نے شک والی بات کچھ بھی نہیں کی اور یقین دلایا کہ اے رسول، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے سرتاج، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، برباد نہیں کرے گا، اللہ آپ کی نصرت کرے گا۔ اور حضرت خدیجہ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلایا، اور آپ تکلیف میں تھے، مصیبت میں تھے تو امن و سلامتی کا پیغام دیا، اور آپ کے بدن پر امن اور سلامتی کا یہ تمام چیزوں کا کردار ادا کیا۔ یہی بس نہیں ہے، حضرت خدیجہ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت ساتھ دیا جب پوری کائنات نبی کی مخالفت کر رہی تھی۔ بتاؤ، حضرت خدیجہ صرف زبان سے دعویٰ کر رہی تھی؟ نہیں، حضرت خدیجہ نے دل سے ایمان لا کر کے یہ ثابت کیا کہ او دنیا والوں، دیکھو میں محمد کی بیوی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد کی بیوی ہوں، دیکھو میں صرف زبان سے نبی کو سہارا نہیں دیتی ہوں، میں دل سے نبی کو نبی مانتی ہوں اور نبی پر ایمان لاتی ہوں۔ حضرت خدیجہ نے ایمان کے تعلق سے بھی نبی کی مدد کی، اور حضرت خدیجہ نے اس وقت علم و حکمت کے تعلق سے بھی نبی کی مدد کی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ لے گئی کس کے پاس؟ ورقہ بن نوفل کے پاس، جو ایک مشہور عالم تھے اس وقت، ان کے پاس لے گئی اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علم و حکمت کے تعلق سے بھی مدد کی۔ حضرت خدیجہ نے اس وقت بھی مدد کی جب پیارے رسول دولت کے معاملے میں زیرو تھے، اس وقت حضرت خدیجہ نے اپنی دولت سے، اپنی دنیاوی تمام چیزوں سے، تجارت سے اسلام کی مدد کی، پیارے رسول کی مدد کی۔ یہ کردار آج پیدا کرو نا، کیوں نہیں کرتے ہو تم؟ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، دل سے دعا کرتے ہیں، اور آمین کہیے کہ اللہ حضرت خدیجہ کے جیسا کردار تمام ماؤں اور بہنوں میں پیدا کر دے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر طریقے سے نبی کی مدد کی، اور نبی کی یہ کردار آج ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ اس کے بعد ایک مثال بیوی کا ایک کردار یہ بھی ہونا چاہیے کہ دیکھیے، ایک پوائنٹ اور ایک جملے پر غور کرنا، شادی کرو تو بیوی بنا کر کے مت لاؤ، شادی کرو تو اپنے بچوں کی ماں کو لاؤ۔ اس جملے پر غور کرنا، اگر اس جملے پر غور کر لیے اور سمجھ گئے اور عمل کر لیے تو سماج اور معاشرہ خوشگوار ہو جائے گا۔ سن لینا، یہ بیوی بنا کر کے مت لاؤ۔ بیوی تو کسی کو بھی بنا سکتے ہو آپ، ہے کہ نہیں؟ بد چلن اور بد کردار عورت سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے۔ بیوی مت لاؤ، ماں لے کر کے آؤ، تمہارے بچوں کی ماں۔ اور ایک مثالی بیوی کا کردار یہ ہوتا ہے کہ اپنی شوہر کی غیر موجودگی میں وہ اپنے بچوں کی، اپنے شوہر کے بچوں کی حفاظت کرتی ہے اور اچھی تربیت کرتی ہے۔ یہ مثال حضرت ہاجرہ سے دیکھو نا آپ۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا نام سنا آپ نے؟ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، زوجہ تھی، ان کے بطن سے اسماعیل پیدا ہوئے۔ اسماعیل کتنی دور ہے بتاؤ آپ؟ اور حضرت ابراہیم کتنی دور ہے؟ حضرت ابراہیم یعنی ایک دیش کا، ایک ملک کا فرق ہے، اتنی دور ہے باپ بیٹے ایک دوسرے سے، مگر کردار کیا تھا ایک ماں کا؟ اس طریقے سے ماں نے تربیت کی کہ باپ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے، یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے پیارے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے قربان کر رہا ہوں۔ تو بیٹا جواب دے رہا ہے یا ابتی فعل، اے میرے ابا جان، جو اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا ہے کر گزریے۔ یہ کردار ایک ماں کا آج کیوں نہیں ہے؟ ایک بیوی اپنے شوہر کے بچوں کے تعلق سے کیوں نہیں کرتی ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ بیوی نہیں، ماں لے کر کے آؤ اپنے گھر کے اندر۔ اور ایک آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی حضرت خدیجہ نے وہ کردار ادا کیا تو پیارے رسول پوری زندگی حضرت خدیجہ کو یاد کرتے رہے، یاد کرتے رہے۔ اور حضرت خدیجہ کی زندگی میں ان کی کبھی اللہ کے نبی نے دوسری شادی نہیں کی۔ اللہ کرے حضرت خدیجہ اور نبی کی جو محبت تھی وہ محبت ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے۔
ایک شوہر سفر پر ہوتا ہے، باہر ہوتا ہے، تو ایک بیوی کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کی حفاظت کرتی ہے، اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے۔ آپ دیکھیے ہندوستان کے بڑے بڑے علماء اور مشہور علماء 10 دن 12 دن 15 دن 1 مہینہ گھر سے غائب رہتے ہیں۔ میں نے کئی ایسے علماء ہمارے ساتھ تھے، بات ہوئی، گفتگو ہوئی، انہوں نے بتایا کہ وہ کردار ہماری بیویوں نے ادا کیا ہے کہ ہم بھلے ہی اپنے گھر پر نہیں رہتے، 10 دن 15 دن 20 دن 30 دن غائب رہتے دعوتی کام میں، مگر ہماری بیویاں ہمارے بچوں کا خیال رکھتی ہیں، اپنی حفاظت کرتی ہیں، اپنے آبرو اور عزت کی۔ وہ کردار میری ماں اور بہنوں اپنے اندر پیدا کر لو اور اپنے آپ کی حفاظت کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہا وہ کردار جو حضرت خدیجہ کا تھا بحیثیت بیوی، وہ کردار آج تمام عورتوں کے اندر پیدا کر دے۔ یا الہ العالمین، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کردار کو لے کر کے پوری دنیا والوں کے لیے آئیڈیل ہیں، وہ کردار ہمارے اندر بھی پیدا کر دے۔ یا الہ العالمین ہمیں حقوق و معاملات کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ یا الہ العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، اسلام پر ہو۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔